الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، کئی دنوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ. اس میں گزشتہ 2 ہفتے جو گزرے ہیں اس میں بات کے موضوع کو بدلا گیا کیونکہ محرم کا وقت تھا، اس لیے بات کبھی کبھی لمبی بھی ہوتی چلی گئی. آج ان گناہوں کا تذکرہ دوبارہ شروع کرنے کے بجائے کچھ نئی بات بتانا چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب کے سمجھ میں آ جائے. بات یہ ہے اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے اور بہت مختصر دی ہے. اللہ نے زندگی دی ہے اور بہت مختصر دی ہے اور نو گارنٹی والی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو لمبی عمر ہو یا پھر معلوم ہو کہ کب تک یہ ہیں تو آدمی کچھ اعمال کر لے گا، لیکن اگر گارنٹی نہیں ہے تو آدمی کو ہر وقت میں یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اب نمٹتی یا کب نمٹتی. اور زندگی کو اللہ رب العزت نے جو ہم کو دیا ہے وہ زندگی بہت مختصر ہے. مختصر کی حد میں بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تو آپ نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان کی ہے. اس سے آگے رہ گئے وہ اللہ جس کو رکھنا چاہے رکھے، اس سے پہلے چلے جائے وہ اللہ رب العزت جس کو لے جانا چاہے لے جائے. لیکن اوسطاً جو عمریں ہیں امت کی وہ 60 سے 70 درمیان کی ہیں. اب اسی کو ہم معیار بنا کے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں. ہم غور کریں، اللہ رب العزت نے ایک دن میں 24 گھنٹے رکھے تو ایک دن میں 24 گھنٹے، ایک ہفتے میں 168 گھنٹے. ایک دن میں 24 گھنٹے، ایک ہفتے میں 168 گھنٹے. اب اگر ہم سالانہ اوسط نکالیں تو 60 سے 70 کے درمیان بولے تو 65 ہوتا. 60 اور 70 کے درمیان 65. اب اگر آپ اس 24 گھنٹے کے اعتبار سے 52 ہفتے پورے سال میں ہو رہے 364 کبھی 365 یہ ایام ہو رہے ہیں. 365 دن کو اگر 24 گھنٹے سے ضرب دیتے ہیں تو 23,725 گھنٹے ہوتے ہیں. 23,725 گھنٹے کو اگر 65 سال سے ضرب دیتے ہیں تو 5,69,480 یہ گھنٹے ہوتے ہیں زندگی کے. میں کیوں بتا رہا ہوں؟ بہت عجیب انداز کی بات ہے لیکن بہت دھیان سے سمجھ لیجیے. ہم اب غور کریں 24 گھنٹے، ایک ہفتے کے 168 گھنٹے. ہم اپنے زندگی کو اگر دین اور دنیا کو ملانے کی کوشش بھی کریں تو قرآن کریم نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دین اور دنیا دونوں کو جمع کیا گیا. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو 50-50 تقسیم کیا جائے دین کے لیے اور دنیا کے لیے. تو 12 گھنٹے دین کے
12 घंटे दुनियावी कमाई के, ये कुरान का फैसले के मुताबिक। वरना हकीकत अगर देखा जाए तो 1 मिनट भी हमारा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का है। वो जितना कहे उतना देना पड़ेगा, क्योंकि उसने खरीदा हुआ है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। तो अल्लाह ने हमारे औकात को, हमारी जानों को, हमारे मालों को, सबको कबूल करके रख दिया। जब अल्लाह ने सबको लिया हुआ है और सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास में हमारे जमा है, तो वो जितना कहेगा हमको उतना। यहाँ तक कि हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी की ज़ुबानी अगर समझा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुसलमान बनाया है, ईमान वाला बनाया है, कलमे वाला बनाया है, इसके अगर शुक्राने के तौर पर कोई आदमी 24 घंटे सजदे में पड़ा रहे तब भी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता, उसका बदला नहीं बन सकता। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ, 24 घंटे में अगर बदला भी नहीं बन सकता तो हम जुम्मा की 2 रकातों के आने वालों का क्या हाल होगा। बहुत ध्यान से सुनना बात क्या कह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 24 घंटे दिए, एक हफ्ते में 168 घंटे दिए, एक साल में 23,725 घंटे दिए, पूरी जिंदगी में 5,69,480 घंटे दिए। अब उसमें से हम 50-50 अगर कर दे तो वो इंसाफ कुछ हो सकता है, कोई बराबरी होगी। लेकिन हकीकत देखा जाए तो हम अल्लाह के घर को, अल्लाह के दीन को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते को, अल्लाह के दीन को सीखने सिखाने को हम कितना टाइम दे रहे हैं। वो भाई बहुत डरने की जरूरत है उन भाइयों को जो जुम्मा की 2 रकातों के लिए मस्जिदों में आते हैं, फिर मस्जिद के अंदर 2 रकात के लिए आ रहा, हफ्ते भर के अंदर कभी मस्जिद को टाँग रहा नहीं, तो मस्जिद के लिए अजनबी होगा ना, फिर उसका दिल कहाँ से मस्जिद में लगेगा। जो आदमी अजनबी जगह पे जाए, एक आदमी है, मैं मिसाल दूँ आपको, पासपोर्ट बनाना है, उसको अर्जेंट बनाना है, तो पासपोर्ट वाले ये कहते हैं कि तुम नासिक जाके बनाओ। उस आदमी की वहाँ कोई जान पहचान नहीं, पासपोर्ट ऑफिस में कहा कि नंबर तुम्हारा 4 बजे आएगा। अब सुबह से वो गया हुआ, अब उसको बेचैनी अंदर से, क्यों? अजनबी जगह है, नई जगह है, कोई जान पहचान का नहीं है, ऐसी जगह पर जाएगा तो वो दिल बोलेगा उसको कि मैं यहाँ से कब निकलता, कब मेरा काम होता, कब 4 बजते और मैं निकल कर जाता। लेकिन वही आदमी पासपोर्ट बनाने के लिए औरंगाबाद में जाके, उसकी पूरी पहचान है, अगर यहाँ ऑफिस में जाए, वहाँ उससे कहा जाए 4 बजे, तो क्या करेगा? वहाँ बैठकर दोस्तों से बात करेगा, आ जाओ भैया थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा टाइम लगता, इसको बुलाएगा, उसको बुलाएगा और वहाँ घंटों बैठेगा। तो उसको कभी जरा कोई अफसोस नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगी। अब ईमान वाला अपने ईमान को परखे, हर एक परखे। मैं पैमाना बता रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं पैमाना बता रहा हूँ आपको। अब हमारा दिल कहाँ ज़्यादा लगता? मार्केट में ज़्यादा लगता है कि मस्जिद में ज़्यादा लगता? अब हम खुद तय करेंगे, मेरा दिल कहाँ ज़्यादा लगता? उस आदमी को जो हफ्ते में 2 रकात के लिए आ रहा, साल में ईद बारात के वास्ते आ रहा, उस आदमी को मस्जिद तो उठाकर ही भेजेगी ना। क्यों? इसलिए कि उसको तो आदत नहीं है मस्जिद की, वो तो अजनबी बनी है ना मस्जिद उसके लिए। हालांकि मुसलमान के लिए, ईमान वाले के लिए, कलमा पढ़ने वाले के लिए, अल्लाह अल्लाह करने वाले के लिए, जो अल्लाह की खा रहा है, उस रब की गाना चाहिए था, उस रब की नहीं गा रहा, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात में चल रहा, वो रब की गाने के बजाय मस्जिद के अंदर 2 रकात के लिए आ रहा, तो सोचेगा जुम्मे के दिन कितनी जल्दी नमाज हो जाता। अब कभी लेट हो गई 5-10 मिनट, तो अब वो खुतबे तो लंबे लंबे करेंगे, जुम्मे की नमाज मुख्तसर कर देंगे। अब ये बोलेगा वो कि जुम्मा के अंदर लंबी लंबी खुतबे देकर, गांव खेड़ों के नाम लेकर ये कहेंगे कि पूरे गांव खेड़े के। असल बात ये है कि दिन को समझेंगे, हमको दिन मालूम नहीं, मैं बहुत ध्यान से बात समझते नहीं, हमको मालूम नहीं खुतबे में क्या होगा, इसलिए अरबी से नाम आप किए थे। अगर जो लोग हरम जाकर आए हैं उन्होंने पौन घंटे का खुतबा सुना होगा ना, तो उनको कभी यहाँ पे 10-5 मिनट का खुतबा लंबा नहीं लगेगा। उनको मालूम अगर पड़ गया ना कि ये जो नाम लिए जा रहे हैं खुतबे के अंदर क्यों लिए जा रहे हैं, तो उनकी जुबान पे ये जुमले नहीं आएंगे क्या? अब तो इमाम साहब जुम्मा की नमाज को ईशा तक जुमते गाँव खेड़ोगे, पूरे महाराष्ट्र के पूरे गाँव खेड़ों नाम लेंगे और पूरे लेकर ईशा तक जुम्मे को पहुँचाएंगे। ऐसे जुमले नहीं आएंगे उनकी जुबान में। वो जुमले आने वाले लोग वही होंगे जो 2-2 रकात वाले होंगे मस्जिद के अंदर, जिनको मस्जिद से मोहब्बत है, मस्जिद के अंदर आना है, तो वो यकीनी तौर पर ऐसे जुमले निकालेंगे।
لیکن ایک بات اور، یہ تو بات تو میں نے ایک بیچ میں بول دیا، لیکن اب ڈرنے کی بات یہ ہے اگر واقعی ہوٹل پہ دوستوں کے ساتھ 2-2 گھنٹے بیٹھ کر وہاں پر جان پہچان کی ہے، مثلا کسی ہوٹل میں جا کر روزانہ چائے پینے کی عادت ہے دوستانے کے اندر، تو 2-2 4-4 گھنٹے بیٹھے گا تو وہاں اس کو ذرا برابر افسوس نہیں ہوگا۔ مسجد کے اندر آئے گا تو اس کو مسجد اٹھا کر پھینکیں گی، ہم اپنا کاروبار چھوڑ کے آتے، جمعہ کا دن رہتا ہم تو سیٹل کر کے آتے۔ یاد رکھو اللہ کے لیے سیٹلمنٹ والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو رب ہے نا جو ہماری قوم کو جس کے ذریعے سے پورے مسلمانوں کو ختم کرایا، اسی قوم کو ہدایت دے کر اسلام کا پرچم لہرایا، وہ رب ہے، وہ میرے اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر دین کی بات تھوڑی کبھی کچھ ہو جائے، پہلے تو آپ خطبے کو سمجھیں۔ میں آپ کو خطبے کی ایک بات بتاؤں، خطبہ کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خطبے کے درمیان کی جو ٹائم ہوتا ہے نا خطبہ، تو خطبے کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خطبے کے درمیان میں خطبے کے اندر کیوں لمبے ہوتے ہیں خطبے، یہ بات سمجھ لیجیے گا۔ اب سعودی جو خطبے سنیں گے نا تو بادشاہ کا بھی نام لینا پڑتا اس میں، بادشاہ کا نام نہیں لیا تو امام کی دلے پکڑ کے لے جا کے جیل میں ڈال دیتے۔ حقیقت بول رہا ہوں میں تم کو، اگر ایک لفظ بھی اگر کم کر دیا جو لکھ کر دیا ہے تو پکڑ کے اندر ڈال دیا جاتا۔ ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے خطبے میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے کو اعتراض ہوتا ہے۔ خطبہ اصل میں خطبے کے ٹائم میں دعائیں قبول ہوتی ہے، پورے اللہ والوں نے لکھا ہے۔ اب خطبے کے درمیان میں حالات آتے ہیں، اب تم غور کرو، جیسے مثلا حرم شریفین کا نام لیا جا رہا ہے، ہم کو معلوم ہونا نا کہ حرم شریفین میں کیا حالات ہے ابھی، ہم کو معلوم ہونا نا مسجد اقصی میں کیا حالات ہے ابھی، ہم کو معلوم ہونا کہ ہندوستان میں کیا حالات ہے ابھی، ہم کو معلوم ہونا کہ مہاراشٹر میں کیا حالات ہے ابھی، ہم کو معلوم ہونا کہ سانگلی، ساتارا، رتنا گیری کے اگر نام لیے جا رہے ہیں تو ان کے اندر ہوا کیا، وہاں تہس نہس ہوا کیا۔ ان بھائیوں کے لیے یہاں سے اگر دعا کی جا رہی ہے اور خطبہ لمبا ہو رہا ہے تو ہمارے زبانوں سے یہ جملے نکل رہے ہیں کہ خطبے لمبے ہو رہے ہیں، نمازہ مختصرہ ہو رہا۔ میرے بھائیوں یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کبھی دین سے محروم کر لینا تو 2 رکعت کے لیے جو میرے بھائی جو آ رہے ہیں میں سب کو کہہ رہا ہوں اور سب سے کہہ رہا ہوں، یہ جو 2 رکعتوں کی وجہ سے ہم 2 رکعت کے لیے آتے اور 2 رکعت پڑھ کے نکل جاتے، اللہ کو ہماری 2 رکعت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی 2 رکعت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو غنیمت ہے کہ وہ 2 رکعت کے لیے لا رہا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مسجدوں سے محروم کر دیں۔ اس لیے اپنے اوقات کو دین کے لیے ہم کتنا لگا رہے ہیں، اپنے اوقات کو دین کی خدمت کے لیے کتنا لگا رہے ہیں، یہ ہر ایک غور کرے، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کی کھانا، 24 گھنٹے اللہ کی گانا چاہیے تھا، اس رب کا نام لینے کے لیے اس کے دن بھر میں 24 گھنٹے میں ٹائم نہیں ہے، اس کے رب کے سامنے آ کر ماتھا ٹیکنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، 5 وقت مسجد کے اندر حاضری دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، 2 رکعت کے لیے نماز کے لیے آئے گا۔ زندگی کا اتنا سرمایہ اللہ کا قبول کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی کھا رہا ہے، اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کر رہا ہے، کاروبار میں برکت بھی اللہ دے گا، کاروبار کی برکتیں اللہ چھینتا ہے، کیونکہ جب نافرمانی عام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ محروم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے اس طریقے کی باتیں ہم آپ کی چلنا چلائیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو آپ پوچھو نا آتے یار وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے امام صاحب کہ ہم کو وہ خطبے میں اتنے نام کیوں لے جا رہے ہیں، نہ یہ نہ بولو نا کہ عشاء تک کہ خطبہ چلے گا۔ ایک بات یاد رکھو، بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے، ان بعض الظن اسم، کہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے، بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر امام کے تعلق سے بدگمان کیا ہوگا یار، کس طریقے سے ہو گیا حالات۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم ڈرے ہیں اللہ سے کہ ہماری آخرت تک خراب ہو جائے، ہم جو اپنے کیا جملے نکال رہے ہیں، کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، کس کے بارے میں کر رہے ہیں، اس کے جو اللہ کے سامنے تمہارا وکیل بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں جو اللہ کے سامنے تمہاری نماز قبول کرا رہا ہے، اس کے بارے میں میں نہیں اس منصب کے بارے میں کر رہا ہوں، میری بات نہیں کر رہا ہوں، ہر امام کے تعلق سے بول رہا ہوں، دوسرے مسجدوں کے لوگوں کے ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم امام کے تعلق سے اتنا گھٹیا جائے ہمارا نظریہ کہ اس کو ہم نوکر سمجھیں، وہ ہمارا وکیل اللہ کے سامنے ہے اور اس کے بارے میں ہم اس طریقے سے قیمتیں کریں، اس کے بارے میں چوریاں کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد رکھیے گا، جس آدمی نے علماء کے بارے میں ذرہ برابر بدگمانی کی اس نے اپنی آخرت خراب کر لی، بالکل صاف سن لیجیے گا، اس نے اپنی آخرت خراب کر لی، آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس لیے میری درخواست ہے اس طریقے کی باتیں کر کے کسی کا دل دکھانے کے بجائے اس سے صاحب معاملے سے جا کر پوچھ لو کہ کیا بات ہے بھائی، اس طریقے سے کچھ ہم کو نئی چیز، ہمارے ایک صاحب کہہ رہے ہیں ہماری 50 سال کی عمر سے ہم خطبے سن رہے ہیں، ارے بھائی خطبے میں تم نے سنی نہیں ہے، معلوم اس چیز ہے خطبے پڑھنے والوں کو کیا پڑھنا اور کیا نہیں پڑھنا کر کے،
انہوں نے کہا کہ حرم دیکھ کر آئے تو کبھی اعتراض نہیں کریں گے وہ. اس لیے میری ساری باتوں کی درخواست یہ ہے کہ یہ جو جمعہ کے 2 رکعتوں آنے والے ان سے بھی درخواست کہ ہم ہر روزانہ مسجد کے اندر آئیں گے اور اللہ رب العزت کے درمیان میں 5 منٹ جھکیں گے اور اللہ سے مانگیں گے. حالات بہت ناسازگار ہے. پھر ایک بات، ناسازگار حالات ہے، ماحول ہمارے مطابق نہیں ہے. احکام کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. حضرت مولانا صاحب صاف طور پر کہتے ہیں احکام بدلیں گے حالات بدلیں گے، حکومتیں بدلیں گی تو حالات نہیں بدلیں گے. بہت حالات بہت خطرناک حکومت بیٹھی ہوئی ہے. نہیں، احکام ہمارے کیسے جا رہے ہیں اللہ کے سامنے، ہمارے اعمال کیسے جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں. ہم خود غور کرو نا، گھنٹوں ہوٹلوں پر بیٹھنے میں کبھی کسی کو ذرہ بنا دل میں خیال نہیں پیدا ہو گیا 2-4 گھنٹے ضائع کر دیے. لیکن مسجد کے اندر اگر 10-5 منٹ لیٹ ہو گئے تو فوراً ہمارے اندر جو ہے تو کھلبلی چھوٹ جاتی. اور جب تک بولتے کہ ہم 2-4 منٹ وقت تک پیٹ کا ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی کو سمجھو اور ان تمام چیزوں کو سمجھ کر مسجد کے کھوٹے بن جاؤ. آپ کو میں درخواست کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے. اس میں ایک آدمی وہ ہوگا رجل المعلق قلبه فی المساجد، وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے. کبھی کسی وجہ سے باہر جانا بھی پڑا تو فوراً اس کو اذان کی آواز سنائی، ٹائم دیکھتا ہو، ارے اذان نہیں کیوں نہیں، کیا ہوا؟ وہ بے چین ہو جاتا ہے نماز کے لیے. پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کاروبار میں برکتیں کیسے آتی ہیں. ہم کاروبار میں برکت لے کے 24 گھنٹے کے چکر میں پڑتے ہیں. کوئی تعبیر سے کوئی وظیفہ بڑھا دو، بہت کاروبار نہیں چل رہا، بہت حالات ہے. اس کے لیے نہیں، مسجد کے اندر اللہ کے سامنے جھکو جا کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ جا کر اللہ سے کہو کہ اے اللہ تو میری بگڑی بنانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو میری بگڑی بنا دے. پھر اللہ رب العزت حالات بنا دیں گے. انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ سب کریں گے، سب ان چیزوں کا عمل کریں گے.